مانا جائے تو مخلوقات پروردگار میں شیطان سے بہتر کوئی بھی قرب الہی نہ حاصل کر سکتا. لیکن جو یہ کہہ رہا ہے کہ میں تیرے علاوہ تیری مملکت میں رہتے ہوئے تیری حدود میں رہتے ہوئے میں نے سجدہ تیرا کیا ہے, تیرے علاوہ کسی کا نہیں کروں گا. اور وہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں لہذا کر. وہ کہہ رہا ہے. اب اگر وہ کہہ رہا ہے اور کوئی نہ کرے تو وہ بندہ رحمان نہیں ہے, وہ بندہ شیطان ہے. اور میں یہی وضاحت جو دن کرتا چلا آ رہا ہوں کہ دو ہی گروہ ہیں, ایک کی نگہبانی خالق نے اپنے ذمے لی ہے اور ایک کا نگہبان شیطان کو مقرر کر دیا ہے. ایک کا ولی شیطان کو قرار دیا ہے اور ایک کا ولی خالق خود بنا ہے. جو مومنین ہیں ان کا ولی اللہ ہے اور جو صاحب ایمان نہیں ہے ان کا ولی شیطان. اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. میں آج تیسرے دن بھی اس آیت کو آپ کے سامنے دہرا رہا ہوں کہ ہم نے شیاطین کو ان کا ولی بنا دیا ہے کہ جو ایمان نہیں لائے. تو صاحبان ایمان کون ہیں؟ بندگان پروردگار کون ہیں؟ جو حکم پروردگار کے مطابق اسے اپنا ولی تسلیم کرے کہ جسے خدا نے اپنے بعد خود ولی مقرر کیا. اور یہ سلسلہ ولایت پیغمبر کی طرف منتقل ہوا, پیغمبر سے اس کی طرف منتقل ہوا کہ جو نماز کا قائم کرنے والا ہے, حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والا ہے. اب اگر کوئی یہ کہے کہ پروردگارہ ہم بس تجھی کو مانتے ہیں, صرف تیری ولایت کے قائل ہیں, اس کے علاوہ ہم کسی کو اپنا نگہبان, کسی کو اپنا سرپرست نہیں, صرف اور صرف تو ہے, تو خدا نے بتا دیا کہ جو میرے کہنے کے بعد بھی اپنی ضد پر اڑا رہتا ہے میں اسے اپنا نہیں سمجھتا, اسے اپنی بارگاہ سے نکال دیا کرتا. جو میرے کہنے کے باوجود بھی, میرے حکم کے باوجود بھی اپنی ضد پر اڑا رہتا ہے کہ نہیں بس پروردگارہ تجھی سے محبت کرتا ہوں, تو بندہ یہی کہتا رہ جاتا ہے کہ میں تیرا ہوں, وہ کہتا ہے تو میرا نہیں ہے. تو یہ اعلان پروردگار ہے میرے بعد یہ اولیاء ہیں, یہ نگہبان ہیں تمہارے. اور اسی حوالے سے اس بات کی وضاحت بھی کی گئی کہ غدیر میں جب ولایت کا اعلان کیا جانے لگا تو خالق نے پیغمبر سے یہ بھی کہا میرے حبیب گھبرانا نہیں, کچھ ہے شریر, لیکن ان شریروں کی شرارت سے تمہیں اس پیغام کے پہنچانے کے سلسلے میں محفوظ رکھا جائے گا. اب آپ انصاف سے بتائیے, یہ میں اکثر یہ بات پوچھا کرتا ہوں جب اس حوالے سے گفتگو کرتا ہوں کہ آپ یہ بتائیے کہ حاجی حج کر کے آ رہے ہیں, دوسری صفت ان کی ہے کہ صحابی پیغمبر ہیں. مسئلہ یہ کہ ایسے اگر آپ دیکھا جائے تو کوئی کمی نہیں ہے, معیار کے اعتبار سے, فضائل کے اعتبار سے, کمال کے اعتبار سے, عبادت کے اعتبار سے مسئلہ عبادت کے منکر نہیں ہے, عبادت انجام دینے والے ہیں. اور حج کر کے آ رہے ہیں, اس سے بڑی اور کون عبادت ہو کہ سب کچھ چھوڑ کر کے حکم پروردگار کے مطابق پیغمبر اسلام کے ساتھ حج کرنے گئے. اس سے بڑی سعادت اور کیا ہو سکتی ہے کہ پیغمبر کے ساتھ حج کر رہے ہیں اور سب کے سب صحابی ہیں. بھئی ہم لوگ تو صحابی کیا, تابعی بھی نہیں ہے, تبع تابعی بھی نہیں ہے, صدیاں گزر گئیں, اب تو صرف پیروکار ہی رہ گئے. لیکن جو صحابی ہیں اللہ ان کے لیے یہ کہہ رہا ہے کہ خدا آپ کو شریروں سے محفوظ رکھے گا, وہ شرارت نہیں کر پائیں گے. بار الہ تیری بارگاہ میں عرض کیا جا سکتا ہے, تیری مملکت میں تیرے حبیب کے ساتھ تیرے گھر کا طواف کر کے آنے والے, شیطانوں کو کنکریاں مار کے پلٹنے والے, کیا ابھی بھی یہ شیطان کی سرپرستی میں ہیں؟ اور اگر شیطنت ان سے نہیں نکلی ہے تو پھر شرارت کی امید کس طرح سے؟
تو جو ظاہری طور پر بھی اگر شیطانوں کو مار کے پلٹ رہا ہو تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ حقیقت میں بھی شیطان سے دور ہو جائے. انسان کا عمل بتاتا ہے کہ وہ کس کا ہے. اور یہاں اللہ نے اعلان کر دیا اگر کوئی بھی مسلمان حج کر کے آئے آپ اسے کہہ کے دیکھ لیجئے. وہ تو شاید کچھ نہ کہے مگر جو اور افراد ہوں گے وہ شاید آپ کو معاف نہ کریں گے کہ حضرت خود تو کوئی عبادت انجام نہیں دیتے, ایک جو اتنی بڑی عبادت انجام دے کر کے آیا ہے آپ اس پر یہ الزام لگا رہے ہیں کہ حاجی اور پاجی. ممکن ہی نہیں, شرارت کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں حاجی کے لیے. اگر آپ کہہ دے تو آپ پٹ جائیں. اب خدا کہہ رہا ہے, میں مسلمان سے کہتا ہوں اب تم کہو, کیونکہ جس کے گھر کا طواف کر کے آ رہے ہیں وہی کہہ رہا ہے اپنے حبیب سے کچھ ہیں شریر مگر ان کی شرارتیں کامیاب نہ ہوں گی. آپ اپنا پیغام پہنچائیے, پیغمبر نے پیغام پہنچا دیا. اور اس پیغام کے پہنچانے کے بعد آج تک سوال کیا جاتا ہے کہ یہ جو ہیں یہ حضرات ان کا بس ایک ہی کام رہ گیا ہے, خیبر, خندق, احد, غدیر, بس. میں بھی یہی کہتا ہوں کہ آپ خیبر, خندق, احد, غدیر نکال دیجئے, اس کے بعد بتائیے کہ اب اور کیا ہے. بس یہ نکال دیجئے اور اس کے بعد اب بتائیے کہ کیا ہے. بقول شاعر کہ غدیر دامن صدق و صفا کی دولت ہے, غدیر دامن صدق و صفا کی دولت ہے, غدیر کعبہ و قرآن کی ضمانت ہے, غدیر سرحد معراج آدمیت ہے, غدیر دین کی سب سے بڑی ضرورت ہے, اور غدیر منزل مقصود ہے رسولوں کی, غدیر منزل مقصود ہے رسولوں کی, غدیر فتح ہے اسلام کے اصولوں کی. صلوات بر محمد وآلہ. غدیر فتح ہے اسلام کے اصولوں کی, غدیر نکال دو گے تو اسلام ہی کہاں باقی بچے گا. اور جہاں میں دین خدا کا نظام باقی ہے, جہاں میں دین خدا کا نظام باقی ہے, فضا میں زور درود و سلام باقی ہے, صداقتوں کا وہی فیض عام باقی ہے. اور آخری مصرے کی طرف خاص طور سے توجہ فرمائیے گا کہ صداقتوں کا وہی فیض عام باقی ہے, خلیفہ کوئی نہیں پر امام باقی ہے, خلیفہ کوئی نہیں پر امام باقی ہے, کہ وارث اسد قلعہ گیر زندہ ہے, سقیفہ مر گیا لیکن غدیر زندہ ہے. سقیفہ مر گیا لیکن غدیر زندہ ہے. تو جو مٹ رہے ہیں یہ ان کے دلوں کی فریاد ہے کہ غدیر کا تذکرہ نہ ہو. جب غدیر کی گفتگو ہوگی تو امام حجت کا تذکرہ ہوگا. کیونکہ جو بنیاد سقیفہ میں رکھی گئی وہ ختم ہو گیا, اور جو بنیاد غدیر میں قائم کی گئی وہ آج بھی باقی. مگر یہی ہے کہ جس کا تذکرہ غدیر میں کیا گیا وہ مومنین کا ہے, اور شیاطین کبھی یہ نہیں چاہتے کہ اس حق کو اجاگر کیا جائے کہ جس سے اپنا پتہ چلے. اور شریروں کا مزاج ہمیشہ یہ رہا کہ جب بھی گفتگو کی گئی حق و حقانیت کی, شریروں نے شرارتیں کی ہے. پیغمبر نے حکم پروردگار سے پیغام پہنچایا تو خالق نے
جو حفاظت کا وعدہ کیا تھا تو واضح بھی کر دیا کہ میں نے وعدہ کیوں کیا تھا، اس لیے کہ تمہارے ساتھ شریر ہیں، اور انہی شریروں میں سے ادھر پیغمبر نے اعلان کیا، ادھر شریر آگے بڑھا۔ آپ نے نماز کا حکم دیا، ہم نے پڑھ لی، روزے کا حکم دیا، ہم نے رکھ لیا، حج کے لیے کہا، ہم آپ کے ساتھ ساتھ چلے، جو آپ کہتے رہے ہم کرتے رہے۔ اب یہ بتائیے کہ جو کچھ آج آپ نے کیا ہے یہ اپنی مرضی سے کیا ہے یا خدا کے حکم سے کیا ہے؟ اے عقل کے اندھو، اس سے پہلے جتنا یہ رسول پیغام پہنچا چکا ہے کم از کم وہی سمجھ لیے ہوتے۔ اللہ نے خود اعلان کیا ہے کہ میرا حبیب تو گفتگو ہی نہیں کرتا جب تک کہ میں نہیں کہتا، تو جب یہ اعلان پہلے ہے تو یہ سوال تیرا کیسا ہے؟ اتنی بھی معرفت رسول کی نہیں، مگر بھائی صحابی ہے۔ یہ لفظ صحابی کی بھی بڑی عجیب تاریخ ہے۔ تاریخ اسلام میں حیات پیغمبر سے لے کر کے آج تک صحابی جو ساتھ میں بیٹھے، جو اٹھے چلے پھرے، جس کے ساتھ اٹھے بیٹھے چلے پھرے، وہ اس کا صحابی۔ لیکن اس بات کا اندازہ ہو کہ یہ کس کے ساتھ اٹھتا پھرتا چلتا ہے، اس کا اندازہ تو عادات و اطوار سے ہوگا نا۔ جیسی حرکتیں اس سے پتہ چلے گا کہ یہ کس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا ہے۔ جیسی سوسائٹی، جیسا کلچر جو انسان اپناتا ہے وہی اس سے ظاہر ہوتا ہے۔ تو آپ یہ بتائیے کہ جو وقتی طور پر پیغمبر کے پاس آتے رہے، جو اس صورت میں آ کے پیغمبر سے گفتگو کر رہے ہوں، انہوں نے اپنی حقیقت کا بھی پتہ بتا دیا کہ ہم دکھلانے آتے تھے کیونکہ اس کے علاوہ چارہ ہی نہیں تھا۔ اگر یہاں نہ آتے تو پٹنے کا خوف تھا۔ مکہ فتح ہو چکا ہے، جائیں تو کہاں جائیں؟ لہذا ایسی صورت میں لیکن جب گفتگو کی گئی کہ آپ نے یہ اعلان اپنی مرضی سے کیا یا خدا کی طرف سے، تو پیغمبر نے انہیں جواب دے دیا کہ میں نے آج تک تو کچھ بھی اپنی مرضی سے نہیں کیا، حکم پروردگار تھا، میں نے اعلان کر دیا۔ پلٹنے والے نے کیا کہا ہے؟ اگر خدا والا ہوتا تو کیا یہ سننے کے بعد کہ خدائی پیغام ہے کبھی اس پیغام کا انکار کرتا؟ کبھی اس پیغام کا انکار کرتا؟ خدائی پیغام ہے، پیغمبر نے کہا کہ میں نے جو کچھ بھی آج بھی اس میدان میں بیان کیا ہے وہ اپنی مرضی سے نہیں، حکم پروردگار سے بیان کیا ہے۔ اب اگر یہ خدا کا اتنا ہی ماننے والا ہوتا تو یقیناً اس کا عمل اسی طرح سے ظاہر ہوتا کہ اگر خدا کی طرف سے ہے تو جیسے سب ایکسپٹ کر لیا ہے یہ بھی ایکسپٹ کر لیتے، جیسے تمام عبادتوں کو مان لیا ہے یہ پیغام بھی مان لیتے، بھی ہی کے ساتھ مان لیتا۔ لیکن وہاں پر اس نے کیا کہا؟ بارگاہ خالق کی طرف متوجہ ہوا، پروردگارا اگر یہ اعلان تیری طرف سے ہے تو مجھ پر عذاب بھیج دے۔ اور قرآن مجید نے کیا کہا؟ سالا سائل بعذاب واقع للکافرین لیس لہ دافع۔ سوال کرنے والے نے ایسے عذاب کا سوال کیا جو کافروں کے لیے ہوتا ہے اور جس کا کوئی دفاع کرنے والا نہیں ہوتا۔ پروردگارا نمازیں اس نے تیری پڑھی ہیں، روزے اس نے تیرے رکھے ہیں، حج کر کے آ رہا ہے، ابھی سفر میں ہے، گھر تک بھی نہیں پہنچا ہے۔ اگر ایک امر کا یہ انکار ہی کر رہا ہے تو ہم نے تیری عدالت میں تو یہ فیصلے سنے ہیں کہ اگر کوئی ایک امر کا منکر ہو جائے تو عبادتوں کے صلے میں تو اتنی مہلت دے دیتا ہے کہ یوم دین تک یا یوم معلوم تک فرصت دے دیتا ہے، جا تو نے میری عبادتیں کی ہیں، اگر تو نے اس کا اجر دنیا میں مانگا ہے تو میں تجھے دیتا ہوں۔ معبود تیری عدالت کا یہ فیصلہ ہے، ریکارڈ میں موجود ہے، اور جب ایک فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے
تو دوسرے فیصلے کے وقت اس فائل کو بھی دیکھا جاتا ہے. اگر تو نے ایک کو مہلت دے دی ہے تو اس نے بھی عبادتیں انجام دی ہیں, عذاب مانگ ہی رہا ہے, تو کہہ دے تو نے جتنی عبادتیں انجام دی ہیں اس سلسلے میں تجھے مہلت دیتا ہوں کہ گھر تک پہنچ جا, کچھ ایام گزار لے, اس کے بعد جب تجھے موت آئے گی تو جہنم میں داخل کر دوں گا. کیا تاریخ یہی نظر آتی ہے؟ تاریخ نے یہ لکھا, ادھر سائل نے سوال کیا اور ادھر سے عذاب چلا, اپنی سواری تک بھی نہیں پہنچنے پایا تھا, واصل جہنم ہوا, فنار ہوا, یعنی آواز قدرت آئی کہ اس نے صرف میرے امر کا انکار کیا تھا جسے میں نے مہلت دی تھی. تو جو امر کا انکار کر دے وہ مہلت کے قابل تو ہو سکتا ہے, لیکن جو صاحب الامر کا انکار کر دے اسے میں مہلت نہیں دیا کرتا. صلوات بر محمد و آل محمد. اس نے یہاں انکار صرف امر کا نہیں کیا ہے, میرے صاحب الامر کا انکار کیا ہے, میں نے جس کے سپرد اپنا امر کیا ہے یہ اس کا منکر ہے, یہ معافی کے قابل نہیں ہے, یہ معافی کے قابل نہیں ہے. پروردگارہ اگر امر اور صاحب الامر کی بات ہے تو کم از کم رحمت اللہ للعالمین ہی کے حوالے سے تیرے حبیب کا صحابی, حبیب کا صحابی, تو اگر اللہ صاحب الامر کے انکار پر صحابی کو بھی معاف نہ کرے اور یہ اعلان کرے کہ یہ صحابی نہیں ہے کیونکہ اس نے سوال کیا ہے اس عذاب کا جو کافروں کے لیے ہوتا ہے اور جو دفع نہیں کیا جاتا, جو روکا نہیں جاتا. اگر یہ صحابی رہتا تو شاید عذاب کچھ دنوں کے لیے ٹل جاتا, مگر اس نے خود اپنے کفر کا اعلان کر دیا. اور میرے حبیب کا بھی یہی اعلان تھا, یا علی حبک تقوی والایمان و بغضک کفر و نفاق. اس نے تو اپنے ایمان ہی کو ترک کر دیا ہے, جب کفر اختیار کر لیا تو کوئی کافر میرے حبیب کا صحابی نہیں ہو سکتا. اور یہ قرآن کے جتنے معیار ہیں جو اللہ نے خود بیان کیے ہیں, آپ اگر ان کا مشاہدہ کرتے چلے جائیں تو آپ کو خود اندازہ ہوگا کہ کس کس طریقے سے لوگوں نے ولایت کا انکار کیا, اور جو ولایت الہی کا منکر ہوا وہ کہیں اور نہیں گیا, دوسرا جو اس کا ساتھی ہے, نگہبان ہے, سرپرست ہے, اللہ نے جس کا اس کا ولی قرار دیا ہے وہ صرف اور صرف شیطان ہے. اور اسی لیے آج میں نے ایک شعر ساجد صاحب کے گھر پر بھی یہ پڑھا تھا کہ صحبت ختم رسل میں بھی نہ سدھرے وہ لوگ, صحبت ختم رسل میں بھی نہ سدھرے وہ لوگ تھے جو کردار میں ابلیس نما پہلے سے, اور موت کے خوف سے مجھ کو نہ ڈرا پہلے سے, دل میں ہے نام علی نام خدا پہلے سے, دل میں ہے نام علی نام خدا پہلے سے. اے نکیرین اب یہ مجھ سے ہے تکرار کیا, اے نکیرین اب مجھ سے یہ تکرار ہے کیا, کر چکا اجر رسالت تو ادا پہلے سے, کر چکا اجر رسالت تو ادا پہلے سے. اور قبر اندھیری نہ رہی الفت حیدر کے طفیل, قبر اندھیری نہ رہی الفت حیدر کے طفیل, جل رہا تھا میرے مرقد میں دیا پہلے سے, جل رہا تھا میرے مرقد میں دیا پہلے سے.
تو جو نور کے پرستار ہیں، ان کے پیروکار ہیں، انہیں ماننے اور چاہنے اور جاننے والے اور ان کی اطاعت اور اتباع کرنے والے ہیں، اس حیات سے لے کر کے اس دن تک کہ جو قیامت کا دن کہا گیا، حساب و کتاب کا دن کہا گیا، یوم دین کہا گیا، حق کہا گیا، سب کچھ کہا گیا، اس دن تک فکر نہیں ہے، پریشانی نہیں ہے، گھبراہٹ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خدا کسی کو تنہا نہیں بلائے گا۔ یہ کانسیپٹ پیدا کیا گیا ہے، یہ بات کہی جاتی ہے کہ لوگ وہاں پریشان حال پھر رہے ہوں گے، کوئی کسی کا نگہبان نہیں ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، باپ بیٹے کو نہیں پہچانتا ہوگا، بیٹا باپ کو نہیں پہچانتا ہوگا، رشتہ دار کو نہیں پہچانتا ہوگا، کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا، سب نفسا نفسی کی کیفیت میں ہوں گے۔ اما یہ حال آپ کا ہوگا، ہمارا نہیں ہوگا۔ یہ کانسیپٹ آپ کا ہے، ہمارا نہیں ہے۔ بے چینی ادھر ہوتی ہے جہاں کوئی نگہبان نہ ہو، جہاں کوئی مددگار نہ ہو۔ لیکن اگر مددگار موجود ہو تو پھر پریشانی کیسی؟ مشکل آئی صدا دی، مشکل آسان، پریشانی آئی آواز دی، پریشانی ختم، دشواری آئی بلایا، دشواری ختم۔ تو اگر ایسے کے ساتھ خدا یہ کہہ رہا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم ہر شخص کو قیامت کے دن اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے، تو اگر ہم امام کے ساتھ بلائیں گے تو پھر گھبراہٹ، پریشانی، بے چینی، تڑاپ اور یہ نفسا نفسی یہ کدھر ہے؟ بھئی نفسا نفسی، پریشانی، گھبراہٹ تو کہیں اور ہی نظر آتی ہے۔ صاحبان ایمان میں تو ہم نے یہ حالت نہیں دیکھی ہے۔ انہیں تو اگر سخت سے سخت حالات کی خبر دے دی جاتی ہے تب بھی مطمئن نظر آتی۔ جناب مسعود تمار کی تاریخ آپ کے سامنے، جناب ابو ذر غفاری کی تاریخ آپ کے سامنے، اصحاب پیغمبر، اصحاب امیر المومنین کی تاریخ آپ کے سامنے، جو خاص اصحاب ہیں جنہوں نے صحابی ہونے کا حق ادا کیا، ان کی تاریخیں آپ کے سامنے ہیں۔ دشواریاں، پریشانیاں، مشکلات سب کچھ برداشت کرنا ہے، مگر کوئی بتا دے کہیں بے چین نظر آئے ہوں، پریشان نظر آئے ہوں؟ جناب ابو ذر کی تاریخ اگر آپ پڑھیں، ہمیں فخر ہے ایسے صحابی پیغمبر پر، ایسے مولا کائنات کے محب پر، اور ہمارا سلام ایسے نبی کے صحابی پر کہ جس نے دین محمد و آل محمد کو زندہ کیا ہے، جس نے شریعت محمدی کی ترویج کی ہے۔ آج بھی تاریخ شاہد ہے کہ لبنان، شام، ان سب علاقوں میں ابتدائی طور پر جو کام کیا ہے وہ جناب ابو ذر غفاری نے کیا ہے۔ شام پہنچے، کس شام؟ جہاں مولا کائنات کو شیاطین کے پیروکار برا بھلا کہتے تھے، شیاطین کے پرستار، اس کی نگہبانی میں زندگی گزارنے والے الہی نمائندوں کو برا بھلا کہتے تھے، ایسی جگہ پر ابو ذر غفاری ہیں۔ تذکرہ امام برحق کا کرتے جا رہے ہیں۔ حاکم شام نے شام سے نکال کے لبنان کی طرف بھیج دیا۔ وہاں پہنچے، وہاں بھی ایک ہی کام، حق کدھر ہے، حق والے کون ہیں، الہی نمائندہ کون ہے؟ اگر تم اللہ کے بندے ہو تو پہچانو یہ سب شیاطین کا گروہ ہے۔ اتنی جرأت و ہمت کے ساتھ حکومتوں کے خلاف ہو کر کے سوائے علی والے کے اور کوئی بات نہیں کر سکتا۔ پیغمبر کی شان میں گستاخی کرنے والے کا جواب بھی اگر کوئی دیتا ہے تو وہ علی والے ہوتے ہیں۔
جنہوں نے پیغمبر کی شان میں خود گستاخیاں کی ہوں وہ کسی گستاخ کے خلاف کیا آواز بلند کریں گے؟ جنہوں نے پیغمبر اسلام کو ایک خود تماشا سا بنا دیا ہو معاذ اللہ، وہ کوئی شخص ایسا کیا ہوگا کہ گستاخ رسول کے خلاف کوئی بات کر سکے؟ لیکن جنہوں نے پیغمبر کو اللہ کی جانب سے مقرر کردہ اپنا نگہبان اور ولی اور سرپرست سمجھا ہے، اور ہر پیغام الہی سمجھا ہے، وہ افراد آگے بڑھے تو پیغمبر نے جس کے بارے میں کہا اسے مانا، اور پھر اس کے بعد اتنے جری، اتنے بہادر، اتنے شجاع ہوئے کہ باطل کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ حاکم شام نے لکھا تیسرے کو، اگر تو چاہتا ہے کہ تیرا اقتدار، تیری حکومت اور تیرا یہ تخت و تاج میرے ذریعے ہی سے صحیح اس علاقے میں باقی رہے تو انہیں اپنے پاس بلا لے۔ انہوں نے ہماری ناک میں دم کیا ہوا ہے، اردو آسان زبان بیان کر رہا ہوں، یعنی جسے حق اتنا برا لگتا ہو، جو حق کو اتنا بھی برداشت نہ کر سکتا ہو کہ ایک حق گو صرف حق کی باتیں کر رہا ہے، وہ اسے ناگوار گزر رہی ہیں، انہیں بلا لے۔ جناب ابو ذر کو بڑی سختی کے صلوات در محمد والے لبنان سے شام طلب کیا گیا، شام سے مدینے کی طرف روانہ کیا گیا، تیز ترین سواری پر بٹھال کر کے، قدموں کو رسی سے باندھ کر کے، تاکہ جب سواری دوڑے تو انہیں اذیت محسوس، کہیں روکا نہ جائے۔ مدینے جناب ابو ذر غفاری پہنچائے گئے ہیں تو قدموں سے گوشت اڑ چکا تھا، ہڈیاں نظر آ رہی تھیں، مگر باطل کے دربار میں کھڑے ہوئے ایک مسئلہ پیش کیا گیا، کسی نے گفتگو کی، عصا اٹھا کے سر پہ مارا اور بھرے دربار میں آگاہ کر دیا کہ ہم حق والے کبھی کسی غیر کے مقابلے میں خاموش نہیں رہا کرتے، اور یہ جملہ کہا، یہودی کے بچے اب تو دین ہمیں سمجھائے گا؟ پروردگارا، اس تیرے بندے میں اتنی جرأت و ہمت، اتنی قوت آئی کہاں سے، جو زخمی ہے مگر اپنے قدموں پر کھڑا ہو کر کے اپنی محبت کی اس قوت سے جسے قوت ایمانی کہا گیا، باطل کے سر پہ ضرب لگا کے بتایا کہ دربار چاہے جیسا ہو، ہم کبھی خائف نہیں ہوا کرتے۔ ابو ذر، تم نے اس جرأت و ہمت کا مظاہرہ کر کے مقام اہل بیت کو واضح کر دیا ہے، جن کی محبت نے تمہیں اتنا جری بنا دیا ہے، ان کا مقام خود کیا ہوگا اس کا اندازہ کون لگائے، اس کا تجزیہ کون کرے؟ لیکن انہی ابو ذر کو بتایا گیا تھا، ابو ذر، ہماری محبت میں تم در بدر کیے جاؤ گے، تو کیا گھبرا گئے؟ کیا پریشان ہو گئے؟ کیا ڈر گئے؟ نہیں، یہ محبت چھوڑ دو، گھر سے نکال دیے جائیں گے، ویرانے میں پھینک دیے جائیں گے، کچھ بھی باقی نہ بچے گا، جسے فکر ہوتی ہے انسان کی۔ بھئی یہ بات نہ کہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ گرفت میں آ جائیں، ایسی گفتگو نہ کرو کہیں ایسا نہ ہو کہ پکڑ لیے جائیں۔ ہماری جانیں قربان ہوں ہزاروں مرتبہ ایسے اصحاب پیغمبر پر، ایسے محبان اہل بیت پر کہ جنہوں نے ہر شے کو قربان کر دیا صرف اس محبت اہل بیت پر۔ مال و دولت حد یہ ہے کہ اپنی زندگیوں کو بھی اور اپنی اولادوں کو بھی، مگر کبھی بھی جھوٹی گفتگو نہیں کی، کبھی بھی کذب کے قریب نہیں گئے۔ پوچھا ابو ذر، تمہارے نزدیک سب سے ناپسندیدہ مقام کون سا ہے؟
ہم آپ ہو جیسے افراد شاید ہوتے یا اور مزاج جیسا زمانے کا ہے تو جو سب سے پسندیدہ جگہ ہوتی اسی کو کہہ دیتے کہ ہماری ناپسندیدہ جگہ ہے. ہوتا ہے زمانے میں بہت سارے لوگ بہت سارے ملکوں کو بہت سارے اشخاص کو ناپسند کرتے ہیں مگر جب موقع ملتا ہے تو جانے سے باز ہی نہیں آتے. ہے دنیا کا مزاج ہے. کسی کا بھی مزاج ہو سکتا ہے. مطلب میں کسی شخصیت کو مطلب پوائنٹ آؤٹ نہیں کر رہا ہوں کہ آپ کسی سے مراد لے لیں. اچھا یہ عجیب غلط فہمی ہوتی ہے. ہم قوم کے درمیان میں رہتے ہیں اکثر ہمیں اس بات کا سامنا کرنا پڑا. اتفاق یہ ہے کہ ایک ہمارے بزرگ لیڈز میں نماز جمعہ میں پابندی کے ساتھ شرکت فرمایا کرتے تھے. میں نے 3 جمعے خطبہ دیا تو حالات حاضرہ کے مطابق. چوتھے جمعے کو وہ مجھ سے مسافہ کرنے کے بعد کہنے لگے مولانا میں 3 جمعے تک بہت پریشان رہا. میں یہ سوچتا رہا کہ آخر یہ مولانا مجھے ٹارگٹ کیوں کر رہے ہیں. میں نے کہا کیوں کیا؟ جو باتیں آپ کر رہے تھے میں ایسا محسوس کر رہا تھا کہ جیسے شاید آپ میرے بارے میں کہہ رہے ہیں. مگر اس چوتھے جمعے کو جب آپ کی گفتگو آگے بڑھ گئی تو میں نے آج اپنی دل کی بات کہہ دی. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ حالات و واقعات کے مطابق جب گفتگو ہو رہی ہو تو کسی کے دل کی بات کوئی نہیں جانتا. کسی کے حالات و واقعات سے کوئی ضروری نہیں کہ ہر شخص واقف ہو. مگر جب گفتگو ہو رہی ہو تو بعض افراد کا یہ مزاج ہوتا ہے اچھا آج تو فلاں شخص نشانے پہ تھا. منبر رسول سے اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ کسی کو نشانہ بنایا جائے. منبر رسول صرف دین اور دینداروں اور دین کی حفاظت کرنے والوں کی گفتگو کے لیے ہے. اس کے علاوہ ذاتی مفاد کے لیے منبر رسول استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے. اب یہ اور بات ہے کہ زمانے نے اگر اپنا لیا ہے تو وہ ذمہ دار ہے, وہ اس کا رسپانسبل ہے, جواب دہ اسے ہونا ہے. مگر اس منبر سے پیغمبر نے اور اہل بیت پیغمبر نے جب گفتگو کی ہے تو یا تو دین الہی کی ہے یا حق و حقانیت کی گفتگو کی ہے. لہذا یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا. ہمیں بہت سارے جگہوں کے حالات و واقعات کا علم ہے اپنے انگلینڈ میں بھی, لیکن میرا یہ مزاج نہیں ہے کہ میں وہاں کسی کو ٹارگٹ بناؤں منبر پہ بیٹھ کر. کوئی بھی ہو, کسی کے لیے بھی حالات و واقعات جہاں 2 بھائی بھی جمع ہوتے ہیں وہاں اختلافات ہوتے ہیں, لیکن وہ اختلافات بھائی اپنے دور کر لیا کرتے ہیں. کسی تیسری فرد کو اس میں مخل ہونے کی ضرورت نہیں ہے. بھائیوں کے معاملات ہیں, بھائی خود طے کر لیں گے. بھائی آپ کون ہیں, آپ کہاں سے آئے ہوئے ہیں, پہلے جا کے آپ اپنے گھر کے حالات کو تو دیکھیں, پتہ چلے گا آپ کو. اپنے گھر کے حالات کو سدھاریں پھر دوسروں کو سدھاریں. لہذا جو معاملات ہیں وہ مقامی حضرات کے معاملات ہیں, وہ خود ایک دوسرے کے بھائی ہیں, صاحبان ایمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں. یہ ان کا حق ہے کہ اگر کوئی بھی شکوہ شکایت ہو تو آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو کریں اور اسے دور کریں. یہ محبت اہل بیت کا تقاضا بھی ہے. محبت میں مومن سے عداوت نہیں کر سکتا, کیونکہ یہ ایک دوسرے کے بھائی ہیں. اور میں اپنی مجلس میں اس بات کی طرف اشارہ کر چکا ہوں کہ بھائی کے ساتھ زندگی کس طرح سے گزارتا ہے, اس کی مثال جناب ابو الفضل سے بہتر کہیں اور نہیں ملتی. لہذا اگر ہم غم مناتے ہیں کربلا والوں کا تو یہ واقعات صرف اس لیے نہیں بیان کیے جاتے کہ انہیں صرف سن لیا جائے, بلکہ یہ واقعات اس لیے بیان کیے جاتے ہیں تاکہ انہیں نمونے عمل قرار دے کر کے اپنی زندگیوں کو اسی طریقے سے ڈھالنے کی کوشش کی جائے. اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ صرف سنا اور چلے گئے. فرش ازا یہ درسگاہ حسینی ہے, یہاں بیٹھ کر کے سنو تو ان کے تذکرے کو سن کر کے اپنی زندگیوں کو ان کے ارشادات کے مطابق ان کی حیات کے مطابق ڈھال لو. یہ ہے حیات کو کامیاب بنانے کا فارمولہ, یہ ہے زندگی کو سنوارنے کا فارمولہ. ورنہ جیسے ہم کہتے رہتے ہیں وہ بیٹھے
بیٹھ کے چلے گئے, کچھ نہ سمجھے, تو یہ ہماری عادت نہیں ہے, صاحبان ایمان کی فطرت نہیں ہے کہ بیٹھے اور کچھ نہ سمجھیں. جب یہ بیٹھتے ہیں, سنتے ہیں تو سمجھتے ہیں, کیونکہ ان کے امام کا ارشاد یہ ہے کہ ہم نے ایک باپ اگر پیغمبر نے بتایا تو ایک باپ سے ہزاروں باپ کھولے ہیں. اگر ایک باپ سے ہزاروں باپ بن جایا کرتے ہیں تو ایسے امام کے پیروکار اگر ایک نکتہ سنے تو ہزاروں نکتے پیدا ہو جانا چاہیے, اور اپنی زندگی کو بنانے کے لیے, سنوارنے کے لیے انہی حالات و واقعات کے مطابق ڈھالنا چاہیے. اور ہمارا نگہبان, ہمارا سرپرست, ہمارا ولی اللہ ہے, رسول ہے اور امام وقت ہے. ہمیشہ ہر دور میں دو نگہبان ہمارے رہے ہیں, آج بھی ہمارا امام ہمارا نگہبان ہے, آج بھی ہمارا خدا ہمارا نگہبان ہے, ولی ہے, سرپرست ہے. اور میں یہ بتا چکا ہوں کہ ولی اور سرپرست کی رسپانسبلٹی کیا ہوتی ہے, ذمہ داری کیا ہوتی ہے, فرائض کیا ہوتے ہیں. خالق نے اپنے فرائض پورے کر دیے. اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. ہم نے ہدایت اپنی طرف سے مکمل کر دی ہے تمہیں. اب اگر تم ہمارے ہو تو یقیناً تم شکر کرنے والے بنو گے, کفر کرنے والے نہیں بنو گے. لیکن تمہیں اختیار دے دیا ہے. کون ایسا نگہبان ہوگا, کون ایسا گارجین اور سرپرست ہوگا جو یہ کہے کہ میں نے تمہیں سمجھا دیا ہے, بتا دیا ہے کہ دنیا کیسی ہے, دنیا والے کیسے ہیں, اور تم کیا ہو اور تمہارا مقام کیا ہے. اب اتنا سب کچھ جاننے کے بعد یہ تو انسان کی بدبختی ہوگی کہ ساری انفارمیشن ملنے کے باوجود بھی غرق ہو جائے, سارے نالج ملنے کے باوجود بھی اپنے آپ کو ڈبو دے. یہ بدبختی ہوگی, کامیابی نہیں انسان کی. اور ایسی صورت میں کہ جہاں ہر قدم پہ رہنمائی کی جا رہی ہو, اس کے بعد بھی کوئی ان تمام ہدایتوں کو پسے پش ڈال کر کے اور نکل جائے, تو یہ تمام واقعات جو آپ کے سامنے میں نے بیان کیے ہیں آیات الہی کے حوالے سے اس میں واضح کر دیا گیا ہے کہ امر الہی کا انکار کرنے والا بھی اور صاحب الامر کا انکار کرنے والا بھی یہ قابل معافی نہیں ہے. ممکن ہے مہلت مل جائے, لیکن صاحب الامر کا انکار کر کے مہلت بھی نہیں ملی. اور پہلی مجلس میں نے یہ گفتگو کی تھی کہ جو اللہ والے ہیں اللہ نے انہیں عزت بخشی ہے, شرف بخشا ہے, قابل تذکرہ بنا دیا ہے. اور جو شیاطین والے ہیں وہ کل بھی ذلیل و رسوا تھے, اس طرح سے تھے کہ ہر شخص اپنی برائیوں کا ہار اپنے گلے کا توق بھی اسی کے گلے میں پہنا دیتا ہے. کسی سے غلطی ہو گئی, یہ بھائی آپ نے کیوں کیا؟ شیطان کم بخت نے بہکا دیا. کیا آپ نے, لیکن اپنی غلطی کا ہار سیدھے اس کے گلے میں. تو جو اس کے والے ہوا کرتے ہیں وہ اسی قابل ہوتے ہیں کہ اپنی کوتاہیوں کو بھی, اپنی کمزوریوں کو بھی لوگ ایسو ہی کے گلے میں ڈال دیا کرتے ہیں, جس کا نتیجہ آج بھی آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے. جنہوں نے شیطان کی پیروی کی وہ ذلیل و رسوا ہوئے, اور حکومتوں نے اپنی کوتاہیوں کا توق بھی انہی کے گلے میں ڈال دیا. اپنی کوتاہیوں کا توق جانتے بوجھتے ہوئے بھی جب خود کو نقصان پہنچا تو سب کچھ کیا کرایا انہوں نے ہے. لہذا شیاطین کے پیروکار ہمیشہ ذلیل و رسوا ہوتے ہیں, اور اس ذلت و رسوائی کی صورت میں ہر شخص کی طرف سے صرف لعن انہیں نصیب ہوتی ہے.
لہذا ظلم و ستم سے دور رہنے والے حق پرستار، حق نمائندے اور حق کی پیروی کرنے والے ہی صحیح بندگان پروردگار ہیں. اور یہ ایسے ہیں کہ یہ خائف نہیں ہوتے، ڈرتے نہیں، کسی بھی صورت میں پریشان نہیں ہوتے، کیونکہ جو ان کا ہے وہ کسی بات سے عاجز نہیں ہے، قاصر نہیں ہے. اور جو ان کا ہے وہ بعض اوقات کوششیں کرتا ہے مگر ناکام ہو جاتا ہے. بہت ساری جگہوں پہ کامیاب بھی ہو جاتا ہے، تبھی شیطنت عام ہو رہی ہے. لیکن جب خدا والوں کے مقابلے میں آتا ہے تو اسے ذلیل و رسوا ہونا پڑتا ہے. اور جس کا تجزیہ اگر کرنا ہے تو واقع کربلا دیکھ لیں. ایک طرف حق والے ہیں اور دوسری طرف باطل. باطل کا ظاہری طور پر اقتدار بھی ہے، لشکر بھی ہے، دولت بھی ہے، سب کچھ ہے، اور دوسری طرف کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے. اسیر ہیں، رسن بستہ ہیں، سربرہنا ہیں، بے کجاوا اونٹوں پر سوار. ظاہری طور پر کچھ بھی نہیں ہے، مگر اس کے باوجود بھی جب شہر کوفہ میں داخل کیا گیا ایک شور ہے کہ ایک کی آواز دوسرا نہیں سن سکتا، ایک کی بات دوسرے کی سمجھ میں نہیں آ سکتی. اگر یہ کہا بھی جائے کہ تیرے ساتھ فوج ہے، لشکر ہے، ذرا ان مجمع والوں سے کہہ دے کہ چپ ہو جائیں، تو اس شور و شرابے کو روکنا لشکر والوں کے بس میں نہیں ہے. مگر اس طرف سے حق نمائندہ ثانیہ زہرا کی صدا گونجی، ظالموں چپ ہو جاؤ، علی کی بیٹی کچھ کہنا چاہتی ہے. جہاں شور شرابے ہنگامے تھے، تاریخ کوفہ میں لکھا ہے کہ جیسے ہی شہزادی کے منہ سے جملہ نکلا، لوگوں کی آوازیں کیا ہیں، جانوروں کے گلوں میں پڑی ہوئی گھنٹیوں کی بھی آوازیں بند ہو گئیں. اور عالم غیر معلمہ نے گفتگو شروع کی. جو جملے ثانیہ زہرا نے استعمال کیے ہیں وہ آپ نے سنے ہیں، مگر عزاداران مظلوم کربلا مجھے ساری تفصیل نہیں بیان کرنی ہے، صرف اتنا کہنا ہے کہ جو کربلا سے اسیر کر کے لائی گئی ہے وہ بی بی، وہ شہزادی جب بولنے لگی تو سننے والے نابینا صحابی کے کانوں میں جب بی بی کی آواز پڑی تڑپ گیا، سوال کرنے لگا کیا قیامت آ گئی ہے؟ لوگوں نے پوچھا تجھے کیسے محسوس ہوا کہ قیامت آ گئی؟ قیامت تو آئی ہے مگر وہ قیامت نہیں کہ جس کے بارے میں تو سوال کر رہا ہے. کہا میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ میں اپنے کانوں میں علی کی آواز سن رہا ہوں، میرے کانوں میں علی کی آواز آ رہی ہے. کہا اے سائل، ارے تو نے کیا پوچھ لیا ہے؟ یہ قیامت تو آئی ہے مگر یہ صدا علی کی نہیں ہے، یہ علی کی بیٹی ہے جو خطبہ دے رہی ہے، علی کی بیٹی ہے جو خطبہ دے رہی ہے. سر و سینہ پیٹ کے صحابی امام کہتا ہے پروردگارہ تیرا شکر ہے کہ آج میری آنکھوں میں بینائی باقی نہیں ہے، ورنہ بازار کوفہ میں ارے علی کی بیٹی اس طرح سر برہنا اور خطبہ بازار میں جا رہی ہو، اس سے بڑی اور کون سی قیامت ہو سکتی ہے؟ پروردگارہ تیرا
شکر ہے کہ آج مجھ میں بینائی باقی نہیں۔ یہ قیامت خیز منظر میں کس طرح سے دیکھتا، میں کہوں گا اے صحابی امام، ارے تو نے تو شکر خدا ادا کر لیا، مگر جن کے بینائیاں موجود ہیں انہیں تو شرم و حیا نہ آئی، انہیں حاکم نے حکم دیا، ارے تماشا دیکھنے کے لیے آگے، یہ مقدرات عصمت و طہارت کا جو قید کر کے لائی گئی تھی، بازار کوفہ سے پھرایا گیا، انہیں دربار ابن زیاد تک پہنچایا گیا، مگر جب دربار ابن زیاد میں یہ لٹا ہوا قافلہ پہنچا ہے تو اس دربار میں جہاں اہل بیت اطہار کا، مخدرات عصمت و طہارت کا، امام سجاد کا امتحان لیا گیا ہے، اسی بھرے دربار میں ایک محبت کرنے والے کو بلایا گیا ہے، ایک جانثار کو بلایا گیا ہے، ایک عقیدت رکھنے والے کو بلایا گیا ہے، اس کے محبت کا امتحان لینے کے لیے ابن زیاد نے حکم دیا کہ قید خانے سے مختار کو لایا جائے۔ وہ جن کے لیے کہتا تھا کہ میں ان کی مدد و نصرت کے لیے جاؤں گا، میں ان کے لیے قیام کروں گا، بلاؤ بلاؤ آج اس مختار کو بلاؤ، بلا کر کے دکھلاؤ کہ جن کی محبت کا وہ دم بھرا کرتا تھا ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے۔ مختار کو پابند سلاسل کر کے عابد بیمار کے سامنے بڑے دربار میں بلایا گیا، مگر پہلے ابن زیاد نے خطاب کیا، اے مختار، ارے تو بہت دم بھرا کرتا تھا کہ میں حسین کا جانثار ہوں، میں حسین سے محبت کرنے والا ہوں، میں فرزند زہرا پر اپنی جان قربان کر دوں گا، اگر فرزند زہرا کوفے میں آ گئے تو میں ان پر اپنی سب کچھ چیزیں نچھاور کر دوں گا۔ مختار جانتا ہے میں نے حسین کے ساتھ کیا کیا ہے، دیکھ رہا ہے ان کو یہ کون ہے، پہچانتا ہے انہیں کون ہے۔ مختار نے ایک مرتبہ ان اسیروں کی طرف نظر دوڑائی اور اسیروں کو دیکھنے کے بعد ابن زیاد کی طرف مڑا، اے ابن زیاد، کیا ان اسیروں کو دکھلا کے تو میرے دل میں خوف بٹھالنا چاہتا ہے؟ کیا تو یہ نہیں جانتا کہ جس کی محبت میرے دل میں ہے، جہاں ان کی محبت قائم ہو جاتی ہے کبھی وہ خائف نہیں ہوا کرتے؟ تو ان اسیروں کو دکھلا کر کے، ان قیدیوں کو دکھلا کر کے تو مجھے خائف نہیں کر سکتا۔ جو میرا عہد و پیمان ہے، جو میرا وعدہ ہے کہ میں فرزند زہرا پر اپنی جانیں قربان کر دوں گا، میں یقیناً ان پر اپنی جانیں قربان کر دوں گا۔ جیسے ہی یہ جملہ مختار نے ادا کیا، ابن زیاد نے مڑ کے کہا، اے مختار، ارے تو نے پہچانا نہیں یہ اسیر کون ہے، تو نے جانا نہیں یہ قیدی کون ہے، ارے یہ تشت طلا میں دیکھ رہا ہے یہ کس کا سر رکھا ہوا ہے، یہ جس حسین کے لیے تو دم بھرتا تھا اسی حسین کا سر میرے دربار میں تشت طلا میں رکھا ہے۔ جیسے ہی مختار نے یہ جملہ سنا، ایک انگڑائی لی، آگے بڑھا، غلام کی تلوار لینا چاہتا تھا کہ کسی پابند سلاسل کا ہاتھ پشت مختار پر آ گیا۔ مختار، ارے ابھی مقام صبر ہے، مختار ابھی وقت امتحان ہے، اے مختار ابھی اپنی زنجیروں کو سنبھالو، دیکھو عابد بیمار بھی پابند سلاسل۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ اللہم انی اسألک بحق محمد ما انت المحمود، بحق علین وعنت العالی، بحق فاطمة وانت فاطرت، بحق الحسن وانت المحسن، بحق الحسین بحق العیمت۔ اور دعا رام سب کی ان عبادتوں کو قبول فرما، بار الہ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ عبادتیں انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ میرے عبادت سے مراد ہر وہ عبادت ہے کہ جس کے ذریعے سے خوشنودی خالق بھی حاصل ہو سکے، خوشنودی پیغمبر بھی حاصل ہو سکے، اور خوشنودی امام بھی حاصل ہو سکے، کیونکہ لفظ عبادت محدود نہیں ہے۔ ہر وہ امر جو خالق کے رضا کے لیے کیا جائے، جو نبی کی خوشنودی کے لیے کیا جائے، جو امام کی محبت میں کیا جائے، وہ عبادت ہے۔
لہذا پروردگارہ ہمیں ہر اس امر کی توفیق عطا فرما کہ جس کے ذریعے سے ہمارے اولیاء کی خوشنودی ہمیں نصیب ہو سکے، ان کی سرپرستی، ان کی نگہبانی میں ہم باقی رہ سکیں، ہم ان کے بن سکیں، وہ اپنا ہمیں تصور کر سکیں۔ بار الہ ہم جئیں تو ان کی محبت میں، مرے تو ان کی محبت کے ساتھ، محشور کیے جائیں تو انہی کے ساتھ، میدان محشر میں ہمیں انہی کی شفاعت نصیب فرما۔ بار الہ اگر ہم سے اس دار فانی میں کہیں کسی بھی مقام پر ظلمتوں کے حملوں کی وجہ سے، تاریکیوں کے بار بار کوششوں کے باوجود اگر کہیں کوئی سہو ہو گیا ہو تو معصومین کا واسطہ ہے، ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے۔ پروردگارہ جو مومنین اور مومنات بیمار ہیں، امام سجاد کا واسطہ، باب الحوائج امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا واسطہ، باب الحوائج جناب ابو الفضل عباس کا واسطہ، تمام بیمار مومنین اور مومنات کو جلد سے جلد صحت کلی عطا فرما۔ بار الہ جو مومنین اور مومنات مشکلات، دشواریوں اور پریشانیوں میں ہیں، مشکل کشا کا واسطہ، تو سب کو جلد سے جلد نجات عطا فرما۔ پروردگارہ تمام مومنین اور مومنات کے جائز دینی اور دنیاوی مقاصد کو جلد سے جلد پورا فرما، ان کے رزق میں وسعت عطا فرما۔ عزاداری سید الشہداء کے حوالے سے تمام مومنین اور مومنات کی توفیقات میں اضافہ فرما کہ وہ اس کو اور زیادہ سے زیادہ اس کی ترویج میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے سکیں۔ پروردگارہ جہاں ہم غم سید الشہداء میں اپنی زندگیاں صرف کر رہے ہیں، وہی ہمیں ایک توفیق یہ بھی عطا فرما دے کہ ہم اپنی اولادوں کو بھی، اپنے فرزندوں کو بھی اس قابل بنا دیں کہ جب ہم اس دنیا سے رخصت ہو جائیں تو بارگاہ الہی میں سرخرو ہو سکیں، بارگاہ پیغمبر اور معصومہ کونین میں سرخرو ہو سکیں، اور معصومہ سے یہ کہہ سکیں، معصومہ جب تک ہم زندہ رہے تیرے فرزند کا ماتم کرتے رہے، اب اگر ہم اس کائنات سے پلٹ آئے ہیں تو ہم اپنی اولادوں کو چھوڑ کر آئے ہیں کہ جو تیرے لال کا ماتم آج بھی کر رہی ہیں۔ ہم اپنی سرخرو کے لیے، ہم اپنی خوشنودی کے لیے کہ میں معصومین کی خوشنودی ہمیں نصیب ہو سکے، ہمیں یہ چاہیے کہ اپنی اولادوں تک بھی یہ سلسلہ منتقل کر سکیں، لیکن اس کی بھی توفیق ہمیں بارگاہ الہی سے چاہیے۔ پروردگارہ جو مومنین اور مومنات آج تیری اس پوری کائنات میں کہیں بھی زندگی گزار رہے ہیں، تو ان سب کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما، خصوصی طور پر ایسے ممالک کے جہاں کے حالات اچھے نہیں۔ خدا اپنے ایام اعزاں میں دیکھے جو حالات و واقعات رونما ہوئے، مظلوم کا ماتم کرنے والوں پر بھی ظلم ڈھایا گیا، عزاداران سید الشہداء پر بھی مظالم توڑے گئے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ صرف کل یزید تھا، آج بھی یزیدی ہیں۔ پروردگارہ جس طریقے سے تو نے یزید اور اس کے ساتھیوں کا خاتمہ کیا ہے، آج بھی جو یزید صفت افراد موجود ہیں، جو ظالمین اس کائنات میں ہیں، ائمہ معصومین کا واسطہ تو ان سب کا جلد سے جلد خاتمہ فرما، چاہے وہ حکومتوں کی صورت میں ہوں یا افراد کی صورت میں ہوں یا گروہوں کی صورت میں ہوں، بار الہ تو سب کا خاتمہ فرما۔ پروردگارہ تو صاحبان ایمان کے لیے امن و سکون اور چین و آشتی کے ساتھ ساتھ بہترین زندگی اپنی اس مملکت میں گزارنے کے اسباب فراہم فرما۔ پروردگارہ جو مومنین اور مومنات صاحب اولاد ہیں، تو انہیں اپنے بچوں کی بہترین تربیت کی توفیق عطا فرما، بچوں کو والدین کی عزت و تکریم کی توفیق عطا فرما۔ جو صاحب اولاد نہیں ہیں، بار الہ جناب علی اصغر کا واسطہ ایسے والدین کی گودوں کو جلد سے جلد شاد و آباد فرما۔ پروردگارہ جو مومنین اور مومنات اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، تو ان سب کو جوار ائمہ معصومین میں جگہ عطا فرما، اور خصوصی طور پر مرحومہ حیات بی بی بنت زوار احمد بخش مرحوم کو پروردگارہ تو جوار معصوم کونین میں جگہ عطا فرما، تمام مرحومین کی مغفرت فرما، ائمہ معصومین کی شفاعت نصیب فرما، ان کے درجات کو جنت عالیہ میں بلند فرما۔ ہماری سب سے بہتر اور آخری دعا
اس دور ظلمت و تاریکی میں یہ ہے کہ جس نور برحق کو تو نے پردہ غیب میں پوشیدہ رکھا ہے، پروردگارہ تو اس کے ظہور میں تعجیل فرما، ظہور امام سے پہلے ہمیں اتنی توفیق عطا فرما کہ ہم اپنے آپ کو اس قابل بنا سکیں کہ جب امام کا ظہور ہو تو ہمارا شمار امام کے اصحاب و انصار میں ہو سکے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ آخر میں 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید پڑھ کر درخواست کی گئی ہے کہ تمام مومنین اور مومنات بالخصوص مرحومہ حیات بی بی کی روح کو بخش دیں۔ بسم اللہ الحمد للہ رب العالمین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، قل هو اللہ احد، قل هو اللہ۔ ماتم حسین،